نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آئے ہیں جو حج پر جانے والوں کے لیے بھی ہوگا اور حج کے جانے والوں کو دیکھ کر تڑپنے والوں کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم اپنے عازمین حج کے لیے ایک بھرپور کانٹینٹ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے سیکھنے کے مراحل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عشاقان حجاج کے لیے اللہ نے چاہا تو عشق بھری باتیں ہوں گی۔ ہمارا یہ خوبصورت پروگرام انشاءاللہ عز و جل زبردست کوئز پر مبنی ہوگا۔ 24 ٹیمز ہوں گی، پاکستان بھر کی منتخب نمائندہ 24 ٹیمیں ہمارے درمیان ہوں گی، جن کے درمیان ہمارا یہ پروگرام چلنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام پہلے عمرہ اسٹیپس پر مبنی ہوگا، پھر یہ پروگرام مکہ مکرمہ کی بابرکت اور مبارک زیارتوں پر مبنی ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں حج کی باتیں سیکھیں گے، حج کے ارکان سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہوگا۔ حج کے بعد عاشقان رسول حج کرنے کے بعد مدینے کی طرف بڑھتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل مدینے کا سفر کریں گے، مدینے کی مساجد کا تذکرہ ہوگا، مدینے کے کنووں کے بارے میں ہم انشاءاللہ کانٹینٹ حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام ہمیں مسجد نبوی کی اندر کی زیارتیں بھی کروائے گا، اور ہمارا اس پروگرام کا اختتام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عین مواضع اقدس پر ہوگا، جہاں جا کر ٹیم انشاءاللہ اس پروگرام کو ون کرے گی۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، ہم حج کا پورا طریقہ کار انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے پروگرام کی ایک یونیکنیس یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں صرف سوالات پوچھے نہیں جاتے، بلکہ باقاعدہ ایک سفر ہوتا ہے۔ جیسے حج کرنے والے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، پہلے مکے پہنچتے ہیں، وہاں جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد مکے میں رہتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ کی زیارتیں کرتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں حج کرتے ہیں، حج کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر مدینہ کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں انشاءاللہ ہم بھی اسی سیکوینس کے ساتھ ہماری ٹیمز کو ایک سفر پر لے کر چلیں گے، اور یہ سفر ہوگا اینیمیشن کے ذریعے۔ جی ہاں ناظرین، یہ پورا سفر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اسکرین کے ذریعے، اینیمیشن کے ذریعے اسٹیپ بائی اسٹیپ مناظر کے ساتھ دیکھتے بھی رہیں گے اور آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آج کا یہ مقابلہ کن خوبصورت سیگمنٹس پر ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو ہم وہ بتائیں گے، آج کے مقابلے میں 2 ٹیمز ہمارے درمیان ہوں گی، وہ کون کون سی ٹیمز ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹس شامل کیے جائیں گے۔ جی 3 خوبصورت سیگمنٹس پر آج کا ہمارا یہ مقابلہ ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، دوسرا سیگمنٹ ہوگا زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، اور تیسرا فائنل سیگمنٹ ہوگا پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم۔ یہ 3 خوبصورت سیگمنٹس پر انشاءاللہ عز و جل ہمارا آج کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، آج کے مقابلے میں ہماری جو 2 ٹیمز ہمارے درمیان ہوں گی وہ ہیں کراچی اور مورو۔ دونوں ٹیمز کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے ڈائس پر تشریف لے آئیں تاکہ ہم باقاعدہ اپنے مقابلے کا آغاز کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری آواز کے مالک ہمارے عدنان بھائی بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل عدنان بھائی سے ہم وقتاً فوقتاً کلام بھی سنتے رہیں گے، اور ماشاءاللہ ایک اور نعت خواں بھائی بھی ہیں،
زبیر بھائی، انشاءاللہ زبیر بھائی بھی آج ہمارے درمیان ہوں گے. انشاءاللہ زبیر بھائی کی آواز بھی انشاءاللہ ہم مقابلے میں شامل کریں گے. زبیر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. ہمارے حاضرین کے لیے یہاں پر خوبصورت سوالات ہوں گے اور ہر خوبصورت سوال پر انشاءاللہ زبردست انعامات ہوں گے. ہمارے کو ہوسٹ عاطف مدنی بھائی انشاءاللہ عنقریب آنے والے ہیں، ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. عاطف بھائی بتائیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کیا کیا تحائف ہم نے تیار کیے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اور اپنی ٹیمز کا تعارف لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمز موجود ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں اور آج کے مقابلے کی کیسی تیاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کریں گے. اپنا تعارف کروائیے، اپنا نام بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. میرا نام ماجد علی اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد جمن اور میرا تعلق مورو سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کراچی میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. عبد الرحمن اتاری میرا نام ہے، والد صاحب کا نام عبد المجید اتاری ہے. مورو سے میرا بیسیکلی تعلق ہے اور الحمدللہ اسی سال جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی سے فارغ التحصیل ہوا ہوں اور امامت کا یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اظہر رضا اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجہ دورہ حدیث کا طالب علم ہوں. میرا تعلق مورو شہر سے. ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں جناب. مورو کی ٹیم نے اپنا تعارف کروایا ہے، بڑھتے ہیں ٹیم کراچی کی طرف. میرا نام محمد صہیب اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا سیکٹر 9 نارتھ کراچی 7th ایئر کا طالب علم. مرحبا، ماشاءاللہ. میرا نام سید طلحہ علی ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید شجاعت علی اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی سیکٹر 9 درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق کراچی سے ہی ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسامہ اتاری ہے اور میرے والد محترم کا نام نعیم ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا سیکٹر 9 نارتھ کراچی کا طالب علم ہوں درجہ ثانویہ. ماشاءاللہ. چلیں جناب، جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس ہمارے درمیان موجود ہیں. دونوں ٹیموں کے درمیان یہ خوبصورت مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ کراچی سے شروع ہوگا. بہت خوبصورت انداز ہوگا. 3 مختلف سیگمنٹس ہیں اور ان 3 مختلف سیگمنٹس کے ذریعے انشاءاللہ ہماری ٹیم اپنے سفر کا آغاز کرے گی. آغاز کیسے ہوگا ناظرین؟ اس کا طریقہ کار بہت خوبصورت ہے. ہم پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے اور پہلے سیگمنٹ میں جو ٹیم کامیابی حاصل کرے گی اس کو ملے گا علامتی ویزا. کیونکہ سفر کرنا ہے تو سفر کرنے کے لیے ویزا ضروری ہے. گرچہ یہ تصور میں سفر ہے، اینیمیشن کے ذریعے تصور ہے، لیکن حقیقی حاجی جب اپنے حج کی تیاری کرتا ہے تو وہ جن مراحل کے ساتھ گزرتا ہے انشاءاللہ عز و جل ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری ٹیم انہی مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے اس فرضی سفر کو آگے بڑھائے اور مدینہ کرتے ہوئے مدینے کی جانب بڑھتی چلی جائے. پہلے سیگمنٹ کا ریوارڈ انہیں ملے گا علامتی ویزا کی صورت میں. دوسرا سیگمنٹ ہوگا اور دوسرے سیگمنٹ کا انہیں جو ریوارڈ ملے گا وہ ملے گا بورڈنگ پاس. جی ہاں، کیونکہ آپ کو اگر ویزا مل گیا تو پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے جہاز کا اور اس کے لیے بورڈنگ پاس ضروری ہے، تو انہیں بورڈنگ پاس جاری کیا جائے گا. یہ بھی علامتی ہوگا، ایک فرضی ہوگا، لیکن ایک تصور میں اپنے سفر کو آگے بڑھائے گا. جیسے ہی ہمارے اس ٹیم کو بورڈنگ پاس ملے گا آپ ان کا سفر دیکھیں گے، اینیمیشن کے ذریعے ہماری ٹیم کا ٹریول دیکھیں گے اور ان کا جہاز لینڈ کرے گا جدہ ایئرپورٹ پر. جدہ ایئرپورٹ سے انشاءاللہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوگا اور یوں کرتے کرتے ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھیں گے. حرم کعبہ کے گیٹ پر انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہماری ٹیم پہنچے گی دوسرے سیگمنٹ کے اینڈ میں. تیسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا اور پھر یہ عمرہ اسٹیپس ہوں گے. عمرہ ادا کرنے والے جن جن ارکان کو ادا کرتے ہیں، جن جن اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہماری ٹیم ان اسٹیپس کو فالو کرے گی، اپنا عمرہ مکمل کرے گی. وہ خوبصورت کون سے اسٹیپس ہوں گے آئیے آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. برکتیں پائیں احرام، چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر میقات، حاضر ہے ہم، حاضر ہے ہم. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا،
حدود حرم، سرزمین پاک کا جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، مل کے کرتے کعبے پر پہلی نظر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، مطاف، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حجر اسود، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، استلام، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، طواف کے چکر، پائیں گے فیضان نبی ذیشان، طواف کے بعد کے نفل اور دعا، پائیں گے فیضان نبی ذیشان، مقام ابراہیم، مل کے کرتے ہیں ملتزم، سفر، دیکھتے باب کعبہ، مولا کا در، مصلی جبرائیل، حاضر ہے ہم، رکن عراقی، حاضر ہے ہم، حتیم، ہے تصور ہی تصور میں، میزاب رحمت، ہے تصور ہی تصور میں، رکن شامی، جس میں دیکھیں گے خدا مستجار، در، جس میں رکن یمانی، کا پاک در، مل کے مستجاب، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و صفا پہاڑ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، ہم میلین اخدرین، ہم سے سوال، ہم ہے حاضر کیجیے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا، مروہ پہاڑ، دیکھیے پھر کون تقصیر یا حلق، کمال۔ جی جناب، یہ خوبصورت آپ نے 24 اسٹیپس دیکھے ہیں، ہماری ٹیم نے انہی کو عبور کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ٹیم حلق یا تقصیر تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی وہی ٹیم ہمارے آج کی پروگرام کی ونر ہوگی۔ آئیے بلا تاخیر اپنے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آڈینس بھی ایک بھرپور تعداد میں موجود ہے، آڈینس سے بھی سوالات ہوں گے اور ہر صحیح جواب پر انشاءاللہ ان کو بھی تحائف پیش کیے جائیں گے۔ یہاں مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، پہلا سیگمنٹ ہوگا، نام ہے جس کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ پہلے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کو ہم بلائیں گے اور آپ کی ٹیم کے کسی بھی ایک کنٹیسٹنٹ وہ آ کر پہلے راؤنڈ میں اپنا حصہ شامل کریں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے لیے 1 منٹ کا کاؤنٹر چلایا جائے گا، آپ نے بورڈ کو سیدھا کرنا ہے۔ اس بورڈ پر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کا ریفرنس آپ نے سامنے رکھے باکس میں سے تلاش کر کے لگانا ہے۔ پارہ نمبر بھی لگانا ہے، سورت کا نام بھی اور آیت نمبر بھی آپ نے بتانا ہے کہ کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے تینوں چیزیں جو ہے وہ لگانی ہے اور جو اس کام کو جلدی کر لے گا انشاءاللہ اسے ہم علامتی ویزا دیں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلے راؤنڈ کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں جی، کون آئیں گے آپ تینوں میں سے؟ عبد الرحمان بھائی جی، مائک میں بتائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی آواز پہنچتی رہے۔ عبد الرحمن اتاری۔ آ جائیے، عبد الرحمان اتاری مورو سے آئیں گے جی۔ ٹیم کراچی صہیب اتاری۔ جی، بورڈ کے پاس پہنچ جائیے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بورڈ سیدھا کیجئے، آیت پڑھیے، اس کا ریفرنس تلاش کیجئے۔ 1 منٹ کا کاؤنٹر چلا دیجئے۔ جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔
سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے جانے والوں کی, جس کو صرف یہ پتا چل جائے نا کہ میں نے مدینے جانا ہے تو پھر اب اس کی تیزی ہی نرالی ہو جاتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا, گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری, مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے. ارے ساری زندگی جس سفر کے ہم نے انتظار کیے ہیں اس سفر کی باری ہے, تو پھر کیوں نہ تیزی دکھائی جائے. ایسی ہی تیزی کچھ ہماری ٹیم نے دکھائی ہے اور ماشاءاللہ چند ہی سیکنڈوں کے اندر انہوں نے اپنے جوابات کو تلاش کر لیا ہے. پہلے سوال کا جواب لیں گے مورو کی ٹیم سے. آپ کے لیے سوال تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قرآن پاک کا ترجمہ بھی لگا ہوا تھا اور آپ نے ریفرنس تلاش کیا ہے. کیا ریفرنس ہے؟ سورہ حج ہے, پارہ 17 ہے, آیت نمبر 27. سفر حج ہے جناب, حج کی باتیں ہیں. آیت اور ریفرنس بھی سورہ حج سے لیا گیا ہے. قرآن کا پارہ ہے 17, سورت نمبر ہے, سورت کا نام ہے سورہ حج, آیت نمبر ہے 27 اور 28. جواب درست دے دیا ہے. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. تو آپ نے ہر صحیح جواب پر اپنے لیے ایک جنت میں درخت لگوانا ہے. جی ناظرین کو بھی اجازت ہے اپنے گھر میں بھی سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں. ٹیم مورو نے اپنے لیے علامتی ویزا جیت لیا ہے. باری ہے ٹیم کراچی کی طرف بڑھنے کی. ٹیم کراچی سے سوال تھا, آپ نے آیت نمبر لگائی آیت نمبر 29 اور پارہ 17 سورۃ الحج. پارہ 17 سورہ حج. جی جناب یہ بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب, دونوں ٹیمز کو انشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی علامتی ویزا لے کر آئیں گے. جی صوبان بھائی کے ذریعے بھجوا رہے ہیں, آ جائیے جی. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا گیا ہے, اور زہر قسمت مدینے جا رہا ہے. زہر کیسی آلا پا رہا ہے, اور یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی, یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی. بولوا رہا ہے, مدینے والا ہی بولوا رہا ہے. تو وقت ہوا ہے پروگرام میں دوسرے سیگمنٹ کو شامل کرنے کا, کیونکہ یہاں پر ہماری ٹیم نے علامتی ویزے حاصل کر لیے ہیں. اب انہیں آگے بڑھنے کی جلدی ہے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب مدینے کا سفر ہونا تو پھر اپنے انداز کو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ سنبھالنا ہوتا ہے, اور وہ سکھایا ہمیں اعلیٰ حضرت نے ہے. یہی ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے. سیگمنٹ کا نام ہے زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو.
بھرا سفر ہے, برستی آنکھوں سے کرنا ہے, ادب کے ساتھ کرنا ہے, اور اپنے عشق میں مزید اضافہ کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل کچھ اشعار کو شامل کریں گے. دوسرا راؤنڈ جو ہوگا وہ دونوں ٹیموں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا, اور وہ سوال ہوگا اشعار کے لیے. سوال کیسا ہوگا, اس کا طریقہ کار یہ کیا ہوگا, آئیے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. اس بورڈ کو یہاں پر سینٹر میں لگا دیجئے جی. یہ بورڈ یہاں پر لگایا جائے گا, اور ہر نمبر کے پیچھے ایک حروف تہجی ہے, ٹھیک ہے, ایک حرف ہے. وہ حرف جو بھی ہوگا اس سے آپ نے ہمیں شعر سنانا ہوگا, ٹھیک ہے. شعر وہی سنانا ہوگا جو ہمارے نعتیہ دیوان میں موجود ہے, ٹھیک ہے جی. ٹیم مورو اور ٹیم کراچی ایک ایک سوال ہوگا آپ سے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کن کو بھیجتے ہیں, اور درست جواب انشاءاللہ آپ کو عمرے کا جی, جو حرف آئے گا اسی حرف سے آپ نے شعر سنانا ہے. آپ تینوں میں سے مدد کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کی. چلیں آج پہلا مقابلہ ہے, آسانی رکھتے ہیں. آپ کے لیے بھی سیگمنٹ نیا ہے جی. آپ نے جو بھی بات کرنی ہے مائک میں کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی آپ کی آواز جاتی رہے. کیا نمبر نکالنا چاہیں گے؟ نمبر مائک میں بولیں. نمبر 4. نمبر 4. اب نمبر 4 کے پیچھے جو بھی حرف ہوگا اس سے آپ نے شعر سنانا ہوگا, ٹھیک ہے جی. ٹیم آپ لوگ راضی ہیں نمبر 4 پر؟ نہیں ہے؟ اوکے چلے جی, اوکے. کیا ہے حرف, کیا ہے حرف با. حرف با. عربی میں پڑھا جائے تو با, اور اردو میں کہا جائے تو بے. چلے جی شعر سنائیے. شروع میں با ہے. بلا لو پھر مجھے شاہ بحروور مدینے میں پہنچوں, میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. کیا بات ہے. چلیں جناب ماشاءاللہ, جواب ان کا درست مانتے ہیں ماشاءاللہ جی. باری کراچی والوں کی ہے. کراچی والوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کرنا کیا ہے. اب آپ کی ٹرن ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آپ کس نمبر کو چوز کرتے ہیں اور آپ کے لیے کیا حرف آتا ہے. جی جی نمبر 11. نمبر 11. واہ کیا بات ہے. حرف آ گیا ہے واو. سنائیے شیخ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جواب درست دیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بڑھتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف, اور ٹیم کو انشاءاللہ عز و جل ہم نے بورڈنگ پاس دینے ہیں, اور بورڈنگ پاس ملنے کے بعد ٹیم کس طریقے سے ٹریول کرے گی وہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے. اینیمیٹڈ مناظر ہوں گے, تصور ہی تصور میں یہ سفر ہوگا. دیجیے جی.
آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم. ہے تصور ہی تصور میں سفر، اس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. سبحان اللہ. شیخ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ، میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ، میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ. آمین آمین. کاش یہ دعا ہمارے حق میں بھی منظور ہو جائے، اسی سال حج کا مجدہ مل جائے اور ہم بھی خوب جھوم جھوم کر طواف کعبہ کریں اور اپنی معراج، یوں کہا جائے کہ اپنی زندگی کی معراج کا سفر کریں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. دونوں ٹیموں کی طرف بڑھنا ہوگا ناظرین، اور اب یہ سفر شروع ہونے والا ہے عمرہ اسٹیپس کا. وہ عمرہ اسٹیپس کیا کیا ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مل کے کر احرام، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر میقات، حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، حدود حرم، سرزمین پاک کا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا. مل کے کرتے کعبے پر پہلی نظر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. مطاف، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حجر اسود، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. استلام، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے. طواف کے چکر، پائیں گے فیضان نبی ذیشان، طواف کے بعد کے نفل اور دعا، پائیں گے فیضان نبی ذیشان. مقام ابراہیم، مل کے کرتے ہیں ملتزم، سفر، دیکھتے باب کعبہ، مولا قدر. مصلی جبرائیل، حاضر ہے ہم، رکن عراقی، حاضر ہے حاضر ہے ہم. حتیم، ہے تصور ہی تصور میں، میزاب رحمت، ہے تصور ہی تصور میں، رکن شامی، جس میں دیکھیں گے خدا مستجار، در، جس میں رکن یمانی، کا پاک در. مل کے مستجاب، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا. صفا پہاڑ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ہم میلین اخدرین، ہم سے سوال، ہم ہے حاضر کیجیے ہم سے سوال. دیکھیے پھر کون کرتا، مروہ پہاڑ، دیکھیے پھر کون تقصیر یا حلق، ماشاءاللہ. ہمارے یہ جو 24 اسٹیپس ہیں، اگر آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ 24 اسٹیپس خاص کر آپ کے لیے بھی ہیں، کیونکہ انہی 24 اسٹیپس کے ذریعے آپ اپنا عمرہ کمپلیٹ بھی کرتے ہیں. اس میں سے کچھ اسٹیپس ایسے ہیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے، اور کچھ اسٹیپس ایسے ہیں کہ جو آپ عمرہ کرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. اب ان کے بارے میں انشاءاللہ ہماری ٹیم کا سفر شروع ہوگا، اور یہ دونوں ٹیم اپنی اپنی یوں کہا جائے قسمت بھی آزمائیں گے اور اپنے اس سفر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جو ٹیم آخری اسٹیپ تک یعنی حلق یا تکسیر کروانے تک پہنچنے میں پہلے کامیاب ہوگی، وہی ٹیم ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی. کس سے شروع کیا جائے گا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ٹیموں کے پاس 3 ڈیجٹس کے کاؤنٹر لگے ہیں. کاؤنٹر کا پورا کنٹرول ان کے پاس ہے. یہ اپنے حساب سے کاؤنٹر کو پلے کریں گے
اور اپنے ہی حساب سے کاؤنٹر کو سٹاپ کریں گے. جو سٹیپ کاؤنٹر نمبر ہمیں دکھائے گا اسی سٹیپ کا سوال ہم آپ سے کریں گے. صحیح جواب آپ کو اس سٹیپ تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, شروع کرنے کے لیے دونوں ٹیم اپنا اپنا کاؤنٹر چلائیں. جس کا بڑا نمبر آ جائے گا اس سے ہم پہلا سوال کریں گے. دونوں ٹیم اپنا کاؤنٹر چلائیے. جی روکیے, جی روک دیجیے آپ. جی آپ کا نمبر آیا ہے 1 اور آپ بھی کاؤنٹر سٹاپ کیجیے. آپ کا نمبر آیا ہے 3, یعنی شروع کریں گے ہم مورو کی ٹیم سے. ٹھیک ہے, اب آپ کاؤنٹر چلائیں گے اسٹیپس کے لیے. جی شروع کیجیے. نمبر 3 آیا ہے جناب, ٹیم مورو نے نکالا ہے نمبر 3 نمبر کا ہم سوال کریں گے. جی تیسرا سوال ہوگا حدود حرم سے متعلق. سوال ہے آپ سے, بتائیے حدود حرم کی ایک نیکی کا ثواب کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ حدود حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. حدود حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اے حج پر جانے والوں, اے عمرہ زائرین, کیسی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس جگہ پر ہیں, اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر ایک نیکی کریں گے اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. کعبہ دکھا دے مولا, مولا کعبہ دکھا دے مولا, کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں, کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں. بلا لے خدایا مجھے بھی حرم رے, بلا لے خدایا مجھے بھی حرم رے. لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں, کعبہ دکھا دے مولا, مولا کعبہ دکھا دے مولا. میں اکثر ہی یادوں میں کعبے کو پہنچا, میں کتنا ہوں تڑپا, میں کتنا ہوں رویا. ہے بے چین مولا یہ دل میرا کتنا, ہے بے چین مولا یہ دل میرا کتنا. کروں کیسے میں لبوں سے بیان, کعبہ دکھا دے مولا, مولا کعبہ دکھا دے مولا. آمین آمین آمین. چلیں جناب, ٹیم مورو 3 اسٹیپ آگے بڑھ چکی ہے اور پہنچ چکی ہے حدود حرم تک. ناظرین جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھتی چلی جائے گی ہر سوال کے جواب پر ٹیم کا سفر آپ کو دکھاتے رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے اب ٹیم کس اسٹیپ سے آگے کون سے اسٹیپ پر پہنچی ہے. باری کراچی والوں کی ہے, کراچی والے کاؤنٹر چلائیں گے اور اپنے سفر کا آغاز کریں گے. 2 نمبر آیا ہے جناب. دوسرے اسٹیپ کا سوال ہوگا. دوسرا اسٹیپ ہے میقات. چلیں جی, میقات سے متعلق آپ سے سوال ہوگا. بتائیے ذوالحلیفہ کن کی میقات ہے؟ ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ والوں کی میقات ہے. اس وقت اس کا نام ابیار علی ہے. جی جناب, ذوالحلیفہ یہ مدینہ طیبہ والوں کی میقات ہے اور اب اسے ابیار علی بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم. یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں, میں لبیک نعرہ لگاتا رہوں. میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں, میں یا ربنا چلیں جناب, ٹیم مورو پہنچ چکی ہے تیسرے اسٹیپ پر, حدود حرم پر پہنچ چکی ہے اور ٹیم کراچی دوسرے اسٹیپ یعنی میقات پر پہنچی ہے. اب ان ٹیموں نے اپنی سفر کو آگے بڑھانا ہے, اپنی جرنی کو آگے بڑھانا ہے. اب کون پہلے
آخری سٹیپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ ان دونوں کی قسمت ہے۔ باری ٹیم مورو والوں کی ہے، اپنے سفر کو آگے بڑھائیے، تیسرے سٹیپ سے مزید آگے، ایک سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب۔ سٹیپ کا نام ہوگا کعبے پر پہلی نظر۔ اللہ اکبر، اللہ نصیب فرمائے کیا کیفیت ہوتی ہے اور بندہ کیا کیا تمنا لے کر کعبے پر جاتا ہے کہ جناب جب پہلی نظر پڑے گی تو میں یہ دعا مانگوں گا، پہلے نظر میں یہ کروں گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ ٹیم مورو سے پوچھتے ہیں، بتائیے جناب کعبے شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو پڑھتے ہی کیا کہنا چاہیے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جی آپس میں مشورہ جاری ہے، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف پر جیسے ہی نظر پڑے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جی جناب، علماء نے لکھا کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کلمہ طیبہ دہرائے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور درود پاک پڑھے، اور جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو ایک کمال کا یوں کہا جائے کہ ہمیں طریقہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جب میں کوئی جائز دعا کروں میری اس دعا میں بہتری ہو تو وہ دعا میرے حق میں قبول فرما۔ کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر۔ سبحان اللہ۔ جی باری کراچی والوں کی ہے، کراچی والے کاؤنٹر چلائیں گے، دوسرے اسٹیپ سے آگے بڑھیں گے، میقات سے آگے کا سفر ہے ٹیم کراچی کا۔ 3 نمبر آئے ہیں جناب، آپ کا اسٹیپ ہوگا 5واں اسٹیپ اور سوال ہوگا مطاف سے متعلق۔ بتائیے مطاف کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اسی جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ ہماری ٹیم آگے بڑھی ہے، اینیمیشن کے ذریعے ٹیم کا سفر دیکھتے رہیں گے۔ باری ٹیم مورو والوں کی ہے، آپ سے سوال ہوگا جناب، لیکن جو نمبر آپ نکالیں گے اس نمبر سے ریلیٹڈ سوال ہوگا۔ جی ٹیم کراچی مطاف پہنچ چکی ہے، باری مورو والوں کی ہے، کاؤنٹر چلائیے۔ چوتھے حصے سے آگے کا سفر ہے ٹیم مورو کا۔ 1 نمبر نکالا ہے جناب، اگین آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے اور آپ سے بھی سوال ہوگا مطاف سے ریلیٹڈ۔ بتائیے مطاف میں کیا کیا جاتا ہے؟ مطاف میں طواف کیا جاتا ہے۔ مطاف میں طواف بھی کیا جاتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، وہاں پر بیٹھ کر لوگ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کرتے ہیں، مطاف میں بیٹھنے والوں کو برکتیں بھی ملتی ہیں جناب۔ جواب درست ہے۔ بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم دو، بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، ہے اوقات ایسی ہے میرے کہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا،
दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दिखा दे मौला दिखा दे। आमीन 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 आमीन। चलें जनाब, बारी कराची वालों की है। कराची वाले भी मताफ में हैं, टीम मोरो भी मताफ में पहुंची है। दोनों टीम बराबर बराबर स्टेप पर है, लेकिन बारी कराची वालों की है। देखते हैं कितना स्टेप आगे आपको आपका काउंटर ले जाता है। एक स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब। छठे स्टेप का सवाल किया जाएगा। छठा स्टेप है हजरे अस्वद। बताइए हजरे अस्वद किस चीज का मकाम है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने लबहाए मुबारका अपने रुखसार अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा अनवर हजर अस्वद पर रखा और आंसू बहाए और इल्तिफात फरमाया तो देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी रो रहे हैं। हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से शायद फरमाया, उमर ये आंसू बहाने का मकाम है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद पर लबहाए मुबारका रख कर रोते रहे। फिर जब तवज्जो फरमाई तो आपने मुलाहिजा फरमाया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रो रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर ये रोने और आंसू बहाने का ही मकाम है। अल्लाह हमें भी हजरे अस्वद पर आंसू बहाना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त मानेंगे जनाब। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तक़बिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, टीम कराची एक स्टेप आगे बढ़ गई है। बारी मोरो वालों की है। देखते हैं मोरो वालों का काउंटर कितने नंबर आगे ले जाता है। जी काउंटर चलाइए। जिसमें है बरकत रखी। एक से कोई खास दोस्ती तो नहीं कर ली मोरो वालों? चलें जी, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। सवाल होगा हजरे अस्वद से मुतालिक। हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो उसका रंग कैसा था? रहनुमाई लेंगे हम कुरान से, रहनुमाई लेंगे हम कुरान से, पाएंगे फैज़ान नबी ज़ीशान। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो इसका रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फिर बनी आदम की खताओं ने इसको स्याह कर दिया। ये हजरे अबियत था, हजरे अस्वद बाद में हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम की खताओं ने इसे सियाह कर दिया। अल्लाह हमें भी हजरे अस्वद की ज़ियारत नसीब फरमाए, इसका बोसा नसीब फरमाए। लेकिन याद रहे फ़ी ज़माना हजरे अस्वद का बोसा लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और बिलखुसूस अब जो हज के अय्याम हैं वो तो गर्मी के दिनों में होंगे, तो बहुत ज़्यादा रश भी होता है, बहुत ज़्यादा हब्स भी होता है। हजरे अस्वद का बोसा लेना सुन्नत है। अलबत्ता इसकी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में करनी चाहिए कि वहाँ पर कोई रिलैक्सेशन वाला माहौल हो या कतारें लगी हुई हो, तो आप इसकी ज़रूर कोशिश करें। अदरवाइज़ वहाँ पर जाकर भीड़ में एक दूसरों को धक्का पहल करना, एक दूसरों को खींचना, इससे उलमा मना फरमाते हैं। अल्लाह हमें अदब भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। सदा शहर बगदाद में आता रहो। मैं बोलो या रब्बना इरहमना या रब्बना इरहमना। माशाअल्लाह जी, टीम मोरो पहुंच चुकी है छठे स्टेप पर और टीम कराची भी छठे स्टेप पर है। बारी कराची वालों की है। जी किस्मत आजमाइए, आगे बढ़िए।
اس کو پانے کی کرے 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب ٹیم کراچی نے. بڑا جمپ لگے گا اگر سوال کا جواب درست دے دیا. اسٹیپ ہو گیا, اسٹیپ ہوگا 9واں اور اسٹیپ کا نام ہے 2 رکعت نفل اور دعا. بتائیے طواف مکمل کرنے کے بعد طواف کے نفل کہاں پڑھنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طواف مکمل کرنے کے بعد طواف کے نوافل جو ہیں بہتر تو یہی ہے کہ مقام ابراہیمی کے پاس پڑھے جائیں, اور اگر وہاں جگہ نہ مل سکے تو مسجد حرم میں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیے جائیں. مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے قریب اس کو ادا کریں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب کراچی والوں نے درست دے دیا ہے. ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں نے گاہوں سے دل میں بساتا ہوں میں صدا شہر بہرا میں آ رہا ہوں میں. بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. ماشاءاللہ جی مورو والو, اب اگر 1 نمبر نکالا تو پھر کراچی والے آگے بڑھ جائیں گے آپ سے. کوشش کریں آپ بھی 3 نمبر نکالیں. 3 نمبر نکال لیے ہیں مورو والوں نے. مل کر سفر کرنا ہے جناب. دونوں ساتھ ساتھ سفر پر جاری اور ساری ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک سفر ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹیم مورو سے سوال ہوگا 2 رکعت نفل اور دعا سے متعلق. بتائیے طواف کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کی رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا. جی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں تو یہ بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ علماء نے لکھا کہ یہ بہتر ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. میں پڑھتا رہوں سنتے میں پڑھتا رہوں سنتے کہیں پر سارے نوافل ادا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ. جیسے جیسے سفر آگے بڑھ رہا ہے ناظرین, عمرے کے اسٹیپس کمپلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. 9 اسٹیپ اب تک ہم عبور کر چکے ہیں. باری کراچی والوں کی ہے. دیکھتے ہیں اب کاؤنٹر ٹیم کراچی کو کہاں تک لے جاتا ہے. جی ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم کراچی نے. پہنچیں گے جناب 12ویں اسٹیپ پر, اور اسٹیپ کا نام ہے باب کعبہ. کیا بات ہے جناب. بتائیے کعبہ شریف کی خصوصیات تو کئی ساری ہیں, ان میں سے چند بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبۃ اللہ شریف کی یوں تو خصوصیات بہت ساری ہیں, مگر یہ ہے کہ سب سے پہلا مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا, اور اسی کی طرف حضرت آدم علیہ السلام نے نماز ادا کی. اور ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج اسی کا فرض کیا گیا. اس سے پہلے جو یہ بیت المقدس تھا اس کا کبھی حج فرض نہیں کیا گیا. اس کی طرف اگرچہ منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں, مگر حج صرف اسی کا فرض کیا. صحیح. امن کا شہر یہ ہے, اور یہ کعبۃ اللہ معظمہ میں واقع ہے, جہاں پر ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. کیا بات ہے جناب. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ٹیم کراچی 12ویں اسٹیپ تک پہنچ چکی ہے, اور پیارے پیارے کعبہ شریف کے دروازے تک پہنچ چکی ہے. باری مورو والوں کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مورو والے کتنے نمبر نکالتے ہیں. کیا یہ اپنے سفر کو ٹیم کراچی کے ساتھ کنٹینیو کر پائیں گے؟ جی ٹیم مورو اگر کراچی کے برابر پہنچنا ہے تو 3 نمبر نکالنے ہوں گے. جی 2 نمبر آئے ہیں جناب. ٹیم
مورو پہنچیں گے 11ویں اسٹیپ پر. سوال ہوگا ملتزم کے حوالے سے. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ کئی سارے ناظرین کئی بار حج اور عمرہ سفر کرتے ہیں، لیکن اگر سوال کریں نا کہ ملتزم کہاں ہے تو کئی بار پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. اب آج سن لیجئے کہ کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں پر ہے، ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھائیں گے. جی ٹیم مورو جواب دیجئے. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں، لیکن دروازہ کعبہ یہ اس میں شامل نہیں ہے. جی یہ عین دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے بیچ کی جو دیوار ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے اور بڑا ہی روحانی مقام ہے. ترے کرم پہ صدا سے کرم پہ صدا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان کا میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان کا میں تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ملتزم سے چمٹنا نصیب فرمائے. باری ہے جناب ٹیم کراچی کی. جی ٹیم کراچی نے باب کعبہ سے آگے کا سفر کرنا ہے. کاؤنٹر چلائیں گے، آگے بڑھیں گے. 1 نمبر آیا ہے جناب. ٹیم پہنچے گی 13ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے مصلی جبرائیل. کئی سارے ناظرین سے، کئی سارے میرے کعبۃ اللہ شریف جانے والوں سے بات ہوئی ہے اور ان سے میں نے اکثر یہ پوچھا ہے بتائیے آپ نے مصلی جبرائیل دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں کوئی مصلی جبرائیل بھی ہے. یہ کہاں ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں سنیے بھی اور اسکرین پر دیکھیے بھی کہ یہ کیا ہے. جی ٹیم کراچی آپ سے سوال ہے، بتائیے مصلی جبرائیل کو مصلی جبرائیل کیوں کہتے ہیں؟ تصور ہی تصور میں سفر ہے، تصور ہی تصور میں سفر جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، مل کے کرتے ہیں چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصلی جبریل یہ ہے کہ جہاں پر نماز فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نماز کا طریقہ سکھایا اور اس کے اوقات کار کے بارے میں تعلیم. جواب درست دے دیا ہے. بے لقائے ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر اسکرین پر دکھایا جائے کہ یہ مصلی جبرائیل کہاں پر ہے. ناظرین یہ ذرا دیکھیے گا کہ باب کعبہ سے اگر آپ کا چہرہ باب کعبہ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے دائیں ہاتھ پر
मीशे की जानिब देखिए, ये आपको काबतुल्लाह शरीफ के जो ढलान सी बनी हुई है, इस पर ये जो पत्थर नजर आ रहे हैं गोल्डन कलर के, यही मुसल्ला जिब्राइल है और यही वो मकाम है कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत जिब्रील अमीन ने नमाज अदा फरमाई। अल्लाह हमें इस मकाम की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। कुछ हमारे हाज़रीन काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। आतिफ भाई सवालात करेंगे? जी जी बिल्कुल, इनसे भी कोई ऐसा शेर सुनते हैं जिसमें मदीने शरीफ का जिक्र हो, ठीक है? अमीर अहले सुन्नत का कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ मदीना आता हो, अमीर अहले सुन्नत का कोई सा भी शेर। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। इन्हें इंशाअल्लाह गिलाफे काबा शरीफ के मुबारक धागे पेश किए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह जो एक बार कहता है उसके लिए क्या होता है? जन्नत में दरख्त लग जाता है। एक मर्तबा फिर दरख्त लगाते हैं मिलकर, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जिक्रुल्लाह की नियत से सुभान अल्लाह कहा करें। जी, अभी जिक्र हुआ था मुसल्ला जिब्रील का, जी, तो तमाम फरिश्तों में अफजल जो फरिश्ते हैं चार, उनके नाम बताने। तमाम फरिश्तों में अफजल जो फरिश्ते हैं चार, उनके नाम बताने। चार मुकर्रब फरिश्तों के नाम। जी, चार मशहूर फरिश्तों के नाम: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें दो तोहफे इंशाल्लाह हम पेश करेंगे, तस्बीह मदीना भी पेश करेंगे और गिलाफे काबा शरीफ के धागे भी इंशाल्लाह भी। माशाल्लाह, क्या बात है। जी, एक और सवाल कीजिए। अगला सवाल है, थोड़ा इस तरफ वालों से भी ले लीजिए। चलें जी, सवाल ये है कि रूह सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे आखिर में मौत किसको आएगी, ये सवाल है। सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? देखेंगे खुदा का पाक दर, जिसमें देखेंगे खुदा। सबसे आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इंशाल्लाह इनको तस्बीह मदीना पेश कर रहे हैं। जी, बारी है टीम मोरो से सवाल करने की। टीम मोरो इस वक्त 11वें स्टेप पर मौजूद है और टीम कराची ये मुसल्ला जिब्राइल 13वें स्टेप पर पहुंच चुकी है। टीम मोरो वालों को हिम्मत दिखानी होगी, काउंटर का बड़ा नंबर निकालना होगा। जी, 2 नंबर निकाला है जनाब। फिर एक ही स्टेप पर दोनों टीम जमा हो जाएंगी। 13वें स्टेप का सवाल होगा टीम मोरो से। स्टेप का नाम है मुसल्ला जिब्राइल। बताइए, मुसल्ला जिब्राइल पर सबसे पहले कौन सी नमाज अदा की गई? नमाज ज़ोहर। ज़ोहर की नमाज अदा की गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, बारी है टीम कराची वालों से सवाल करने की। टीम मोरो वाले बाबे काबा से मुसल्ला जिब्राइल की तरफ बढ़ते हुए। जी, टीम कराची काउंटर चलाइए। 2 नंबर निकले हैं जनाब। टीम कराची के 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे 15वें स्टेप पर। क्या हतीम काबे का हिस्सा है? जी हाँ, हतीम काबे का हिस्सा है। हतीम काबे का हिस्सा है जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले, हाजरीन से सवाल है, हतीम किसे कहते हैं? चले, अभी दीवानगी होगी, देखिए आप। चले जी, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकार हसन तारी मेरा नाम है। हतीम काबे के बाहर जो बाउंड्री है ये काबे का हिस्सा, लेकिन हतीम उसे कहा जाता है। किस शेप में है वो? राउंड शेप में है। ओवल शेप या राउंड शेप? राउंड तो नहीं है बिल्कुल। यू टाइप कह सकते हैं उसे, यू शेप में। सी शेप में। हाँ, सी शेप में है। और आला हजरत ने कितना खूबसूरत शेर लिखा, अदनान भाई। हतीम में मेरे सज अजब जबी जमीन पे थी
زہر کہکشا میں تھا خوشا وہ دن جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ وہ کیفیت نصیب فرمائے، ہمیں بھی حتیم پاک میں جا کر نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی کیا تحفہ دے رہے آتی بھائی؟ نے مکتبۃ المدینہ کی خوبصورت جو ہے وہ عطر ان کو تحفے میں پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ جی باری ہے مورو والوں سے سوال کرنے کی۔ مورو والے اس وقت موجود ہیں مصلی جبرائیل پر، 13ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر۔ 3 نمبر نکالے ہیں جناب ٹیم مورو نے۔ ایک بار پہلی بار ٹیم مورو مقابلے میں آگے بڑھتے ہوئے اگر سوال کا جواب درست دے دیا تو ٹیم مورو پہنچ جائے گی 16ویں اسٹیپ پر، اور ٹیم کراچی موجود ہے 15ویں اسٹیپ پر۔ سوال ہوگا آپ سے میزاب رحمت سے متعلق، بتائیے میزاب رحمت کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت سنائیے۔ میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی، منظور ہوگی۔ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، عمرہ اسٹیپس کمپلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، باری ہے ٹیم کراچی کی۔ جی ٹیم کراچی 15ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے آپ کا، کاؤنٹر چلائیے، اپنا سفر آگے بڑھائیے۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھایا ہے جناب، دونوں ٹیم ایک مرتبہ پھر میزاب رحمت پر جمع ہوں گی۔ میزاب رحمت سے متعلق کوئی شعر سنائیے۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے جھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، جواب درست دے دیا ہے۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے جھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا۔ مجھے کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا۔ میرا قضا میرا بقا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام
اس لیے تو مدینے گیا تھا وہ کہیں گے واپس میرا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ شامل میری دعا میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب مقابلے کو آگے بڑھائیں گے جناب۔ ٹیم مورو اور ٹیم کراچی دونوں موجود ہیں 16ویں اسٹیپ پر۔ 16ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر باری ہے ٹیم مورو کی۔ 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب ٹیم مورو، ڈائریکٹ 19ویں اسٹیپ پر پہنچ سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو جواب دینا ہوگا 19ویں اسٹیپ کا نام ہے رکن یمانی۔ ناظرین ہم آپ کو جہاں عمرہ اسٹیپ سکھا رہے ہیں وہیں ہم آپ کو کعبہ مشرفہ کے ارد گرد کی مقدس اور بابرکت جگہ بھی بتا رہے ہیں، کہاں وہ جگہ لوکیٹڈ ہے یہ بھی ہم اینیمیشن کے ذریعے دکھا رہے ہیں، اور اس کی برکتیں کیا ہیں، وہ کیوں اس کا یہ نام لیا جاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے رکن یمانی کو یمانی کیوں کہتے ہیں؟ رکن یمانی کو رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی سمت یمن کی طرف ہے، کیونکہ یمن کی جانب یہ خانہ کعبہ کا مغربی کونا ہے اس لیے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو یا رکن شامی ہو یا رکن اسود ہو، ہر کونے کو چوما ہے سبحان اللہ۔ جن کو یہ سفر نصیب ہو تو پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک نرالا سفر ہوگا، انوکھا سفر ہوگا، اور شاید ایسا سفر ہوگا کہ اس سے پہلے ایسا ایکسپیرینس آپ نے نہ کیا ہو، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری سفر ہو۔ لہٰذا اس سفر کو اپنے لیے غنیمت جانیے اور خوب اپنے لیے برکتوں والے سامان کیجیے۔ جی باری ٹیم کراچی والوں کی ہے، آگے بڑھیے، کاؤنٹر چلائیے۔ 16ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ٹیم کراچی نے بھی 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب، پہنچیں گے رکن یمانی پر۔ آپ سے سوال ہوگا، بتائیے رکن یمانی کی فضیلت کیا ہے؟ رکن یمانی کی فضیلت کی نہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استلام فرماتے، اس کو بوسہ رکھ دیتے اور اپنے لبہائے مبارک اس پر رکھ دیا کرتے۔ کیا بات ہے جناب، رکن یمانی کی تو کئی سارے فضائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکن یمانی کا استلام کیا کرتے، اسے بوسہ دیا کرتے، کبھی اپنے رخسار اس پر رکھ دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے رکن یمانی کی، اللہ ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رکن شامی
बरसाते मनारों को सलाम जगमगाते नूर बरसाते मनारों को सलाम। नाजरीन, अब मुकाबला सिर्फ 5 स्टेप्स का रह गया है। अब ये 5 स्टेप कौन कितना जल्दी उबूर कर लेता है और कौन आखिरी स्टेप का दुरुस्त जवाब देकर आज के मुकाबले का विनर बनता है, ये हमें आगे का मुकाबला बताएगा। बारी फिल वक्त मोरो वालों की है। दोनों टीम्स एक ही स्टेप पर जमा हो चुके हैं और 19वें स्टेप से आगे का सफर दोनों टीमों ने करना है। जी, टीम मोरो अपने सफर को आगे बढ़ाइए। 1 नंबर निकला है जनाब। टीम मोरो से सवाल होगा 20वें स्टेप का नाम है मुस्तजाब। बताइए मुस्तजाब को मुस्तजाब क्यों कहते हैं? मुस्तजाब किसे कहते हैं? हजर असवद और रुकने यमानी के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसे मुस्तजाब कहते हैं। रुकने असवद और आपने कहा रुकने यमानी। जवाब दुरुस्त है इनका? रुकने यमानी और रुकने असवद के दरमियानी दीवार को इन्होंने घुमा दिया है। दीवार तो वही रहेगी ना, रुकने असवद भी उसी पर आया और इन्होंने नाम यूं ले लिया है, ठीक है, हजर असवद कह दिया है, ठीक है। वो रुकने असवद कहा जाता है उस कोने को, ठीक है। इसको यूं दुरुस्त कर लें कि रुकने यमानी और रुकने असवद की दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं, ठीक है जी। जवाब इनका दुरुस्त मानेंगे। पीर ज़मज़म और मता और हतीमे पाक के दो कनारों सलाम और हतीमे पाक के दो जी। टीम कराची आगे का सफर कीजिए। 19वें स्टेप से आगे बढ़ना है। टीम कराची ने नंबर आया है जनाब 1 नंबर, पहुंचेंगे मुस्तजाब पर। बताइए मुस्तजाब पर की जाने वाली दुआ पर आमीन कहने के लिए कितने फरिश्ते मुकर्रर हैं? जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर। मुस्तजाब पर दुआ करने वाले फरिश्तों पर आमीन कहने वाले फरिश्तों की तादाद 70,000। मुस्तजाब पर जो दुआ की जाती है उस पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं। कितना बाबरकत और मुकद्दस जगह है, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त मानेंगे जनाब। जी, बारी है मोरो वालों की। मोरो वाले आगे बढ़ेंगे। दोनों टीम्स 20वें स्टेप पर यकजा हो चुकी हैं। आगे का सफर है। टीम मोरो ने 3 नंबर निकाल लिए हैं। 23वां स्टेप होगा और 23वें स्टेप का सवाल मोरो टीम से किया जाएगा। दुरुस्त जवाब टीम मोरो को मरवा पहाड़ पर पहुंचा देगी। 23वें स्टेप का सवाल है आपसे। बताइए मरवा पहाड़ से उतरते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है या कौन सी दुआ पढ़ी जानी चाहिए? नूरे कुरान से मिलेगी रोशनी, इसको पाने की करे कोशिश सभी, इसको पाने की करे कोशिश सभी। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। दुआ तो जाहिर है कि कोई भी वहां पर की जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली जो हमने आपको सिलेबस में दिया था वो दुआ बताइए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। अरबी मतन याद नहीं है तो तर्जमा सुना सकते हैं। कुछ दिल
काउंट डाउन दे जी। इरहम वगफिरली वतजावज़ अम्मा तामलू फ़इन्नका तामलू बिमा लम नअलम। नहीं जनाब, ये दुआ नहीं है। बढ़ेंगे टीम कराची की तरफ। आप अपने 20वें स्टेप पर ही रहेंगे, आगे का सफर आपका नहीं हो सकेगा। जी, बारी है टीम कराची वालों की, काउंटर चलाइए। 3 नंबर निकाले हैं टीम कराची ने। यही सवाल आपकी तरफ बढ़ाएंगे जनाब। आप दुआ सुना दीजिए और 23वें स्टेप पर पहुंच जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ग़फिर वरहम वतजावज़ इन्नका तअलमु। अल्लाह रब्बि ग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तामलु इन्नका तअलमु मा ला नअलमु। ये दुआ नहीं है तो मेरे पास यहाँ पर सवाल दोबारा करिए। मरवा पहाड़ से उतरते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाए? अल्लाहुम्मा इस्तअमिल बिसुन्नति नबीका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तवफ़्फ़नी अला मिल्लतिही व अईदनी मिन मुदिल्लातिल फितन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कितनी प्यारी दुआ है। तर्जमा सुनिए। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ताबे बना दे और मुझे इनके दीन पर मौत नसीब फरमा और मुझे पनाह दे फितनों की गुमराहियों से अपनी रहमत के साथ। ए सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाले। टीम कराची ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवा सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बारी टीम मोरो की है। 20वें स्टेप से आगे का सफर करना है। काउंटर चलाइए। मुकाबला जबरदस्त मरहले में दाखिल हो चुका है नाजरीन। 3 नंबर एक मर्तबा फिर निकाले हैं टीम मोरो ने। अगर इस बार 23वें स्टेप का जवाब दुरुस्त दे दिया तो दोनों टीम 23वें स्टेप पर जमा हो जाएगी। फिर आखिरी सवाल की बारी होगी, वो किससे होगा ये फैसला इनके काउंटर ने करना है। सवाल है टीम मोरो आपसे, बताइए सई का आखिरी चक्कर कहां आकर मुकम्मल होगा? मरवा पहाड़ पर। सई का आखिरी चक्कर मरवा पहाड़ पर आकर मुकम्मल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफा और मरवा के माबैन दौड़ो, सफा और मरवा के माबैन दौड़ो। सई करके रब को मनाता रहो, सदा शहर मक्का में आता रहो। मैं या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों टीम्स 23वें स्टेप पर पहुंच चुकी है, मरवा पहाड़ पर पहुंच चुकी है और अब उम्रे का आखिरी स्टेप बाकी है। जो टीम पहले इस स्टेप को अबूर कर लेगी वही हमारे आज के मुकाबले की विनर टीम होगी और जो टीम विनर होगी वो हमारे सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आखिरी सवाल करने से पहले आइए कुछ नाजरीन से बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यूसुफ भाई, आपका प्रोग्राम हाजिर जवाब देखने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम देख के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और दिलों में उजागर होती है, मदीने की तड़प पैदा होती है और ये एक फैज़ का सिलसिला है जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको पूरे ज़ौक़ और जज्बे से देखें तो ये हमारी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो सकता है। और मैं आपके तवस्सुल से अपने सुनने वाले जो दोस्त हों, जो देखने वाले दोस्त हों, उनको पैगाम दूंगा कि ना सिर्फ खुद ऐसे प्रोग्राम देखा करें बल्कि अपने बच्चों को साथ बैठा के ऐसे प्रोग्राम देखा करें, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे आने वाली नस्लों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में पैदा करने के लिए, उनका ज़ौक़ बढ़ाने के लिए बहुत ही फैज़ का समझें एक इल्मी ख़जाना साबित होंगे। उनके दिलों में मदीने की तड़प बढ़ेगी और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी इंशाअल्लाह वो शाकाने रसूल में है उनका नुमाया मकाम होगा।
محبت ہوگی ان کے دلوں میں، عاشقان رسول سے محبت ہوگی، اور مدینے والے سے محبت ان کے دلوں میں اجاگر ہوگی، اور ان کی یہی محبت انشاءاللہ ان کے لیے آخرت کا وسیلہ بنے گی۔ تو ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے، اللہ کریم آپ کی بھی کاوش قبول فرمائے، اور اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن دگنی رات 12 گنی ترقیاں عطا فرمائے، آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ مزید وسعتیں عطا فرمائے، جیسے یہ برکتیں لٹا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ فیضان ہے سیدی امیر اہل سنت کا، کہ یہ ان کا فیضان ہے کہ آج ہمارے انداز، ہماری گفتگو کے انداز، ہمارے بیٹھنے کے انداز یہ مدنی چینل اور مدنی چینل کے پروگراموں ہی کی وجہ سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، مدنی چینل کو سلامت رکھے، سیدی امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت بہترین پروگرام پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، اتنی ساری آپ نے تعریفات کی ہیں۔ حقیقی یوں کہا جائے کہ فیضان تو امیر اہل سنت کا ہے، امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، جو انہوں نے اتنی پیاری ہماری تربیت فرمائی اور ہمیں اتنا پیارا پلیٹ فارم عطا فرمایا۔ اللہ امیر اہل سنت کو بھی شاد و آباد رکھے، اللہ دعوت اسلامی کو بھی شاد و آباد رکھے۔ مل کر نعرہ لگائیں گے، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی۔ چلیں جناب، آخری سوال کا مرحلہ ہے، اب دونوں ٹیموں کو 1 نمبر نکالنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ان کے پاس 3 ڈیجٹ کا کاؤنٹر ہے، جس ٹیم نے 1 نمبر نکالا آخری سوال انہی سے ہوگا۔ اب یہ سوال کن سے ہوگا یہ فیصلہ ان کے کاؤنٹر نے کرنا ہے۔ باری کس کی ہے؟ ٹیم کراچی کی ہے۔ جی ٹیم کراچی، قسمت آزمائیے۔ اگر تو ٹیم کراچی نے 1 نمبر نکال دیا تو آخری سوال کا جواب ہم ٹیم کراچی سے لیں گے۔ نہیں جناب، 3 نمبر آیا ہے، موقع ملا ہے ٹیم مورو کو۔ ٹیم مورو قسمت آزمائیے۔ نہیں جناب، ٹیم مورو کا نمبر 2 آ گیا ہے، باری پھر ٹیم کراچی کو ملی ہے، موقع ملا ہے ٹیم کراچی والوں، نمبر 1 نکالنا ہے۔ 1 نمبر نکال دیا ہے ٹیم کراچی نے۔ آپ نے اگر سوال کا جواب درست دے دیا تو آج کا مقابلہ آپ ون کر لیں گے، ورنہ چانس ملے گا ٹیم مورو کو۔ سوال ہے آپ سے، تقصیر کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کر لے تو پھر اپنے سر کے چوتھائی حصے کے کم سے کم 1 پورے کے برابر بال کٹوائے، تو اس کے لیے پھر احتیاط یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 1 پورے سے زیادہ کٹوا لے، تاکہ جو سر کے بیچ کے بال جو ہوتے ہیں تاکہ وہ اس سے کم نہ رہ جائیں، اور احتیاط اس میں یہ رہے کہ بس چوتھائی سر مکمل ہو جائے۔ جی، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی کینچی چلا دیتے ہیں، کچھ بال کاٹ لیتے ہیں، ایک جگہ سے تھوڑے بال اڑا دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر تقصیر کرنا چاہتے ہیں تو پورے سر کے چوتھائی بالوں کے برابر آپ نے 1 پورے کے برابر بالوں کو کاٹنا ہے، اور کم از کم چوتھائی بال کٹ جائیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ جواب ٹیم کراچی نے درست دے کر سپر 6 میں شامل اپنے آپ کو کر لیا ہے۔
ماشاءاللہ ٹیم کراچی والوں کو بہت بہت مبارک ہو. حاضر ہیں ہم سیزن 3 کی پہلی ونر ٹیم بن کر سپر 6 میں شامل ہو چکی ہیں. ٹیم مورو والوں نے بڑی اچھی کوشش کی, اچھی کاوش کی, لیکن وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ ہم سرٹیفکیٹ بھی پیش کریں گے اور مورو کے اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی دی جائیں گے. ماشاءاللہ سوٹ پیس, غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے, سوغات مدینہ اور ماشاءاللہ حاضر ہیں ہم شرکت کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. صلاۃ و سلام کے اشعار پڑھیں گے اور انشاءاللہ مقابلے کو اختتام کریں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جسے معمور ہے فضا ہر سو, نظارے سلام کہتے ہیں. نام ہے یہ ان کے روزے کا احترام ہے. یہ سبز گنبد کو آج بھی انور چاند تارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در.